صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_E_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اسی طرح یاد الہی کے فیس بک پیج کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، وظائف دیکھنے، پڑھنے، سننے اور جاننے کے لیے۔ جی ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکرے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ختم نبوت اور ناموس رسالت کے پہلے شہید، ان کے تذکرے پاک ہوں گے۔ ان کے تذکرے پاک سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ جملہ بیماریوں کا نبوی علاج، یعنی تمام بیماریوں کا علاج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کوئی بھی بیماری ہے، چھوٹی بیماری ہے، بڑی بیماری ہے، بالخصوص وہ بیماریاں جنہیں لا علاج کہا جاتا ہے یا کرونک ڈیزیزز کہا جاتا ہے، بڑی بیماریاں، پرانی بیماریاں، ان سب کے حوالے سے یہ دعا، یہ نبوی علاج ہے۔ اور سنن الترمذی سیاستہ حدیث مبارکہ کی جو 6 کتابیں ہیں ان میں سے یہ ایک کتاب ہے حدیث مبارکہ کی۔ اس میں یہ حدیث مبارکہ اور تمام بیماریوں کا یہ نبوی علاج موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر درج ذیل کلمات پڑھے تو انشاءاللہ وہ ان تمام مصائب اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ یعنی جو کسی بھی بیماری میں، تکلیف میں، مصیبت میں، آزمائش میں مبتلا شخص کو دیکھ کر یہ کلمات پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی ان کلمات کے پڑھنے والے کو ان مصائب، ان تکالیف، ان پریشانیوں، ان بیماریوں، ان آفتوں سے محفوظ رکھے گا۔ وہ بیماریاں مختلف ہو سکتی ہیں، وہ فالج بھی ہو سکتا ہے، وہ بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے، وہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، وہ ایڈز کی بیماری ہو سکتی ہے، وہ کینسر ہو سکتا ہے، وہ شوگر کی بیماری، ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے، ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس، ایکسیڈنٹس، حادثات، زخمی ہونا، یہ سارے معاملات۔ اس کے علاوہ کوئی فاقہ کشی میں مبتلا ہے، گھر میں رزق کی تنگی ہے، مفلسی ہے، کھانا 3 اوقات میں نہیں ہے، رزق کے معاملات میں بے برکتی یا کمی ہے، تو جو بھی بندہ مومن ایسے لوگوں کو دیکھ کر ان کے لیے بھی دعا کرے اور پھر یہ کلمات پڑھے تو انشاءاللہ وہ خود ان مصائب، ان تکلیفوں، ان آزمائشوں، ان پریشانیوں، ان بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ کلمات کیا ہیں وہ آپ سماعت کر لیں، ترجمہ بھی سماعت کر لیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ کلمات پڑھے تو انشاءاللہ وہ ان تمام مصائب، تکالیف اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ کلمات یہ ہیں: الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، مما ابتلاک بہ، اور اگر ملا کے پڑھیں تو مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں اللہ رب العزت کی تعریف بجا لاتا ہوں، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو جس نے مجھے اس بیماری، اس ابتلا، اس مصیبت، اس پریشانی سے عافیت میں رکھا جس میں تو مبتلا ہے۔ یعنی جو کسی پریشانی، مصیبت یا بیماری میں مبتلا ہے اس کو دیکھ کر یہ پڑھنا ہے
اور وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اس نے مجھے اپنی مخلوق میں سے کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی انسان بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اپنی دیگر مخلوقات کثیر مخلوقات پر انسان کو شرف، فضیلت، عظمت عطا فرمائی، اور بندہ مومن کا شرف پھر بحیثیت انسان تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے۔ تو یوں یہ دعا جو بھی کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھے گا، پریشان حال کو دیکھ کر، بیماریوں میں مبتلا شخص کو دیکھ کر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ان بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ کا اپنا ایک واقعہ بھی موجود، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بھی موجود ہے۔ ایک موقع پر آپ کچھ بیمار ہوئے تو لوگوں نے کہا، ظاہری جو علامات تھیں اس کے مطابق لوگوں نے کہا کہ یہ تو فلاں بیماری ہے، کسی بڑی بیماری کا ذکر کیا انہوں نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بیماری مجھے نہیں ہو سکتی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، بعد میں جب اطباء وغیرہ سے چیک اپ کروایا گیا، علاج کروایا گیا تو وہ بیماری نہیں تھی۔ جب تشخیص ہوئی تو وہ جن آپ کے معتقدین، مریدین، متوسلین، تلامذہ، آپ کے قریبی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ وہی بیماری ہے، وہ وبائی بیماری، تو انہوں نے کہا کہ، اور ان دنوں میں وہ بیماری پھیلی بھی ہوئی تھی، غالباً طاعون کی بیماری کا ذکر تھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ علامات تو اسی بیماری کی تھیں، لیکن آپ نے اتنے اعتماد سے کیسے کہہ دیا کہ مجھے وہ بیماری ہو ہی نہیں سکتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا، یہی دعا یہ پڑھ لی تھی ایسے اس بیماری کے شخص کو دیکھتے ہوئے، تو مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل یقین تھا اور ہے کہ میں اس بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ تو یوں یقین کامل کے ساتھ آپ بھی پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مصیبتوں، بلاؤں، آفتوں، پریشانیوں، بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، اگر آپ بھی اسی طرح یقین کامل کے ساتھ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ضرور اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجیے، اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء، اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی، ایک مسلمان بہن، کسی ایک مسلمان فرد کا بھی فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین سامعین، حضرت سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں شامل ہیں، اور ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ التوبہ میں ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یعنی آپ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں شامل ہیں۔ انصار صحابہ کرام علیہم رضوان میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے، اسلام میں سبقت اختیار کرنے والے انصاری صحابہ کرام ہیں، ان میں آپ بھی شامل ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور پھر مدینہ طیبہ کے لوگ جو ہیں، اوس اور خزرج کے لوگ جو بعد میں انصار کہلائے، جنہوں نے ان قبائل میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اوس اور خزرج کے مدینہ طیبہ کے رہنے والے لوگ، وہ انصاری کہلائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے، تو مکۃ المکرمہ میں مدینہ طیبہ کے لوگ بھی حج کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو پہلی مرتبہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا، عقبہ کی گھاٹیوں میں مکۃ المکرمہ میں، جن کی تعداد 12 تھی، اسے بیت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ وہ مدینہ طیبہ کے لوگ تھے، اوس و خزرج کے انصار کے لوگ تھے۔
جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور اسلام کا پیغام انہیں دیا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام ان تک پہنچایا، اپنی نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچایا، اسلام کی جو بنیادی ابتدائی اہم تعلیمات تھیں وہ انہیں بتائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا مدینہ طیبہ کے، یہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، یعنی عقبہ کی گھاٹی میں ہونے والی پہلی بیعت۔ اب یہ 12 یا 13 کا بھی ذکر ملتا ہے، 12 یا 13 صحابہ کرام جب مدینہ طیبہ واپس پلٹے تو وہاں جا کر انہوں نے اسلام کا پیغام دیگر اوس اور خزرج کے لوگوں کو دینا شروع کیا۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درخواست بھی پیش کی، یہ پیغام بھیجا کہ آپ کسی ایسے اپنے صحابی، اپنے شاگرد، اپنے رفیق کو بھیجیے کہ جو ہمیں قرآن کی تعلیم دیں، اسلام کی تعلیمات ہمیں سکھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی، ان کو مدینہ طیبہ بھیجا قرآن کریم کی تعلیم انصار صحابہ کرام مدینہ طیبہ کے صحابہ کرام تک پہنچانے کے لیے، اور اسلام کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں پہنچانے کے لیے۔ تو سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ پہنچے، سیدنا سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ان کے ہاں یہ قیام پذیر رہے، ان کی وجہ سے بھی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر بالخصوص جب پھر دوبارہ مدینہ طیبہ کے لوگ مکہ المکرمہ آئے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے، تو تقریباً 73 مرد اور 2 خواتین یعنی 75 نفوس قدسیہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام بھی قبول کیا، اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت کی۔ اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، یعنی عقبہ کی گھاٹی میں ہونے والی دوسری بیعت۔ تو اس بیعت میں سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں، جو سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ اسی طرح سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ تو یہ سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے یوں کم سنی میں، بچپن میں، چھوٹی سی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت عقبہ ثانیہ کی اور صحابیت کا بلند مقام پایا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فرمان مبارکہ کے مصداق ٹھہرے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت اختیار کی، پہل اختیار کی، چاہے وہ مہاجرین ہوں چاہے انصار ہوں، اور پھر فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد جنہوں نے ایمان قبول کیے، یعنی دوسرے صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین، حتیٰ کہ قیامت تک ایمان لانے والے مومنین، اور فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، ان کی اتباع کی بھلائی کے ساتھ، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی اور یہ سب اللہ سے راضی۔ تو پتہ چلا صحابہ کرام تمام کے تمام، اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیروی کرنے والے ہیں، بھلائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احسان کے ساتھ، خیر کے ساتھ، عمدہ طریقے کے ساتھ۔ اللہ فرماتا اللہ ان سب سے راضی۔ اگر آج بھی ہم صحابہ کرام علیہم رضوان، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت بھی رکھیں اور بھلائی اور خیر کے ساتھ ان کی پیروی بھی کریں، تو پھر رضی اللہ عنہم میں ہم بھی ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ ان سب سے راضی، اگرچہ خاص طور پر رضی اللہ عنہم کے مصداق یہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور اگر ہم بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیروی کریں اللہ کے اس حکم کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم اور اس بشارت کے مطابق اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ورضوا عنہ، اور اللہ نے فرمایا اللہ ان سب سے راضی اور یہ سب اللہ سے راضی۔ پھر فرمایا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جنتی ہیں
ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، ان جنتوں میں جن کے نیچے نہر رواں دواں ہیں۔ اور فرمایا کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ صحابیت کا شرف پا لینا، اور پھر مہاجر اور انصار صحابہ کرام میں سبقت اختیار کرنا، پھر ان کے بعد دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا شرف پانا، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلنے والا بن جانا، اللہ فرما رہا ہے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، یہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر واشگاف الفاظ میں فرما دیا ذالک الفوز العظیم، کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج میں، آپ، ہم سب، تمام مسلمان، حتیٰ کہ تمام انسان، تمام بنی نوع انسان یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ التوبہ کی اس آیت مبارکہ میں، یہ آیت مبارکہ 100 ہے سورۃ التوبہ کی، اور 11ویں پارے میں موجود ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اگر ہم پڑھیں 11ویں پارے کے دوسرے رکوع میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اگر آج ہم عظیم کامیابی پانا چاہتے ہیں، بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی بعض اوقات ایک ڈگری حاصل کر لینا، ایک عہدہ، ایک منصب حاصل کر لینا، دنیا کی تعلیم حاصل کر لینا یا دین کی تعلیم حاصل کر لینا، اس کے علاوہ بھی کاروبار اچھا ہو جانا، بینک بیلنس بنا لینا، بڑے سے بڑے محلات تعمیر کر لینا، انہیں بھی ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ کامیابی ہوگی یہ، لیکن یہ ظاہری کامیابی ہے، یہ وقتی اور عارضی کامیابی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہیں اور وقتی کامیابیاں ہیں۔ حقیقی کامیابی اور ہمیشہ رہنے والی کامیابی اور سب سے بڑی کامیابی وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرما دی۔ وہ کامیابی یہ ہے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلا جائے، وہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو پھر اللہ فرما رہا ہے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بہرحال سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اسی سب سے بڑی کامیابی پانے والوں میں شامل ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے والد گرامی جو ہیں ان کا نام زید بن عاصم ہے، اور زید بن عاصم یہ بھی زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اسی طرح ان کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا وہ ہیں جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ کی، اور بیعت عقبہ ثانیہ میں سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا اور دوسری خاتون سیدہ ام منیع اسماء بنت عمر رضی اللہ عنہا، یہ دو خواتین شامل تھیں۔ تو اس حوالے سے جب ہم اس خانوادے کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خانوادہ وہ ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قربت بھی حاصل تھی، معیت بھی حاصل تھی، رفاقت بھی حاصل تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاندان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکتوں کی دعا بھی فرمائی۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا تقریباً تمام غزوات میں شامل رہیں، لڑتی بھی رہیں سیدہ ام عمارہ رضی اللہ ان کی والدہ ماجدہ، اور بعض کا زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کرتی، زخمیوں کو پانی بھی پلاتی۔ تو یوں والدہ ماجدہ ان کی وہ بھی مجاہدہ ہیں، اور آپ خود جو ہیں مجاہد عظیم ہیں، حتیٰ کہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے سب سے پہلے جان قربان کرنے والے صحابی سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ختم نبوت کے پہلے محافظ، ختم نبوت پر جان قربان کرنے والے پہلے شہید سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر غزوات میں آپ نے شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سفیر الصدق، سچائی کا سفیر، اس لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس لقب کی وجہ کیا ہے وہ بھی تفصیل کے ساتھ میں بیان کر دیتا ہوں۔ سفیر الصدق، صدق کیا ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔
اللہ فرماتا ہے کہ جو یہ صدق لے کر آئے اور جنہوں نے اس صدق کی تصدیق کی، فرمایا یہی متقی ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ میں اگرچہ اس کے عموم میں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان داخل ہیں، یعنی معذرت ناظرین، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی لے کر آئے، اسلام دین صدق ہے، الدین القیم، سچا دین ہے، سیدھا دین ہے، قائم ہونے والا دین ہے، اور قرآن سچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سچا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سچی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات سچی ہیں۔ تو یوں اسلام، قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام انہوں نے مسلمہ کذاب تک پہنچایا، اس لیے یہ سفیر الصدق کہلاتے ہیں، سچائی کے سفیر، اور دوسری طرف یوں کہہ لیجیے امبیسڈر آف ٹروتھنیس، امبیسڈر آف ٹروتھنس، اور امبیسڈر آف ٹروتھ اینڈ امبیسڈر آف ٹروتھنیس، سچائی کے علمبردار۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ 9 ہجری میں جو عام الوفود کہلاتا ہے، یعنی وفدوں کا سال، 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب خیبر بھی فتح ہو چکا، جب مکہ بھی فتح ہو چکا، عرب کا اکثر علاقہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی ریاست کا حصہ بن چکا، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری 7 ہجری میں مختلف علاقوں کے حکمرانوں کو اسلام قبول کرنے کے حوالے سے خطوط بھی بھیجے، کچھ نے اسلام قبول کیا، کچھ نے انکار کیا، کچھ نے 1-2 ایسے تھے حکمران جنہوں نے نامہ مبارکہ چاک کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرنے والوں کو انجام بد تک پہنچانے والا ہے۔ تو کسریٰ بھی ہلاک ہوا، ایک اور جس نے اسی طرح کا معاملہ کیا تھا وہ بھی ہلاک ہوا۔ تو اس کے بعد کئی علاقوں کے لوگ جو ہیں، قبائل کے لوگ جو ہیں عرب کے، اور عرب سے دائیں بائیں دیگر علاقوں کے لوگ، وہ وفود کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اسلام کی تعلیمات ارشاد فرماتے، وہ اسلام قبول کر لیتے۔ انہی میں نجد کے علاقے سے ایک بنو حنیفہ قبیلہ ہے، اس کا وفد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس وفد کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات کو قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ انہی میں مسیلمہ کذاب تھا، لیکن مسیلمہ کذاب، جس کا اصل نام مسیلمہ بن حبیب ہے، یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کی جو سواریاں تھیں ان کی حفاظت کے لیے، ان کی رکھوالی کے لیے مدینہ طیبہ کے باہر جہاں وہ رکی تھیں وہاں کھڑا ہو گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا، لیکن بظاہر یہ بھی اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہوا۔ پھر یہ قبیلہ بنو حنیفہ جو ہے یہ واپس اپنے علاقے میں چلا گیا، نجد کے علاقے میں، اور نجد کا خاص علاقہ ان کا یمامہ تھا۔ جب یہ وہاں واپس چلے گئے تو تھوڑے ہی عرصے بعد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے لوگوں کو تحائف بھی عطا فرمائے، حتیٰ کہ مسلمہ کذاب کے لیے بھی تحائف دیے۔ جب یہ قبیلہ واپس پہنچا تو تھوڑے ہی وقت کے بعد مسلمہ کذاب گمراہ ہوا، اور ایسی شیطانیت دکھائی کہ اس نے خود بخود نبوت کا، رسالت کا دعویٰ کر دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، سچے نبی، سچے رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں آنا، کوئی نئی امت نہیں آنی، کوئی اور کتاب نہیں آنی۔ تو اس نے جھوٹی نبوت اور جھوٹی رسالت کا دعویٰ کر دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس نے خط بھی بھیجا اپنے 2 نمائندوں کے ذریعے، اور اس میں اس نے یہ لکھا، اپنے آپ کو رسول کہا کہ مسلمہ رسول کی طرف سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ خط، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا رسول تسلیم کر رہا ہے، لکھا ہے اس نے، لیکن خود بھی نبوت کا، رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے۔
اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، تو جو بھی بہا اللہ جس کے ماننے والوں کو بہائی کہتے ہیں، محمد علی باب جس کے ماننے والوں کو بابی کہتے ہیں، اسی طرح قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی اس کے ماننے والے کو قادیانی کہتے ہیں، انہوں نے اسی طرح کے دعوے کیے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بھی بظاہر تسلیم کرتے ہیں، اور اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جی ہم بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ جو مسلمہ کذاب تھا، اس کا معاملہ بھی یہی تھا، تو اس نے بھی یہی لکھا کہ مسلمہ رسول اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ کی طرف یہ خط، اور آگے لکھا کہ جی آپ قریش کی طرف اللہ کے نبی ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام انسانیت کی طرف اللہ کے نبی بن کر تشریف لائے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اللہ فرماتا ہم نے تو آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے بنی نوع انسان، اے تمام لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر تشریف لایا ہوں۔ بہرحال جتنی اس کی عقل تھی اس کے مطابق اس نے کہا جی کہ آپ جیسے قریش کی طرف رسول بن کر تشریف لائیں، اسی طرح میں بنو حنیفہ کی طرف رسول بن کر تشریف آیا ہوں، تو اس لیے آپ مجھے بھی نبوت اور رسالت میں شامل کر لیں، مجھے بھی ریاست میں بھی شامل کر لیں، حکمرانی میں بھی آدھا عرب پر آپ حکمرانی کریں، آدھے عرب پر مجھے حکمرانی دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا علمی رد بھی فرمایا، اور اس کے سفیر جو ہیں ان سے پوچھا کہ کیا تم بھی اس جھوٹے دعوے کی تصدیق کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم بھی اس دعوے کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو نبی یا رسول مانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ بہرحال سفیر ہونے کی وجہ سے، چونکہ یہ عرب میں بھی روایت اور اسلام کا بھی یہ طریقہ ہے، خاص طور پر اسلام نے تو اس پر سختی سے عمل کیا کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جائے گا، تو آپ نے سفیروں کو واپس لوٹا دیا۔ وقت گزرتا گیا، یعنی 9 ہجری میں بنو حنیفہ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر 10 ہجری میں یہ معاملات پیش آ رہے ہیں۔ 11 ہجری ربیع الاول میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، یعنی تقریباً یہ 1.5 سال کا عرصہ ہے درمیان میں جس میں یہ سارے معاملات اور واقعات ہو رہے ہیں۔ اس نے دوبارہ ایسا خط لکھا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اس نے وہاں پر اپنے علاقے میں یمامہ میں نجد میں لوگوں کو جو مسلمان تھے صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اور ان سے اپنی جھوٹی نبوت اور رسالت کی تصدیق کروانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر پھر اتمام حجت فرمانے کے لیے، پیغام حق واضح کرنے کے لیے اپنے ایمبیسیڈر اور اپنا سفیر بنا کر سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا۔ جب سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے علاقہ نجد میں، چونکہ یہ مسلمہ کذاب مرتد ہو گیا تھا اور اس نے دعویٰ کر دیا تھا کہ یہ بنو حنیفہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اور پھر اس کی قوم کے بعض افراد نے قرابت کی وجہ سے، اپنی قوم کا ہونے کی وجہ سے، جو قومی قبائلی تعصب تھا اس کی بنا پر اس جھوٹے دعوے کو درست سمجھ لیا، اور اب اس کی یہ جو شیطینیت تھی، اس کی جو کذابیت اور دجالیت تھی، اور یہ جو خطرناک مہم تھی جھوٹی نبوت اور جھوٹی رسالت کی، یہ اس کی قوم میں سرایت کر رہی تھی۔ یعنی لوگ جو ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ ان کی قوم کا ہے اور حکومت مل جائے گی، ان کی خواہش یہ تھی کہ کم از کم آدھے عرب پر ہماری حکمرانی ہو جائے گی، تو اس وجہ سے جاہ طلبی اور حکومت اور حکمرانی کے شوق میں اور خواہش میں اس کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ ملتے گئے، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ شرارتیں کرنے لگا، ان کو تنگ کرنے لگا۔ تو اس موقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفیر کے طور پر سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس کے ساتھ ملنے والے لوگ یہ کہا کرتے تھے
کہ اگرچہ ہم جانتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ اگرچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ کہتے تھے کہ قریش کے سچے رسول کے مقابلے میں ہمیں بنو حنیفہ کا جھوٹا رسول جو ہے وہ قبول ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ان کا قول بہت معروف اور مشہور ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یعنی ظاہری طور پر اس بات کو تو تسلیم کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، آخری رسول آخری نبی ہیں، لیکن وہ ساتھ بنو حنیفہ اپنے قبیلے کے ایک شخص کو صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارے قبیلے کا ہے اس کو بھی اس کے جھوٹ کو بھی تسلیم کر لیتے تھے، اس کے جھوٹ کا ساتھ دے رہے تھے۔ آج بھی یہی معاملہ ہوتا ہے بعض اوقات۔ یہ جو جتنے بھی لوگوں نے نبوت کے دعوی کیے اور ان کے جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، بظاہر وہ کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ آخری نبی آخری رسول ہیں، سچے نبی سچے رسول ہیں، لیکن ساتھ وہ جن جن کے ماننے والے ہیں، قادیانی کے ماننے والے ہیں، بہائی کے ماننے والے ہیں، بابی کے ماننے والے ہیں، تو وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی تشریعی غیر تشریعی ذلی بروزی مختلف تعویلیں کر کے کہتے ہیں کہ یہ بھی ان نبی ہے، رسول ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جھوٹا نبی اور جھوٹا رسول۔ بہرحال سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس لیے منتخب فرمایا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر یمامہ کے علاقے میں مسیلمہ کذاب کے پاس جائیں اور اسے اس کی گمراہی، جھوٹ اور جو وہ دجل اور فریب پھیلا رہا ہے اس سے باز آ جانے کی تلقین کریں، اسے باز آ جانے کا کہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمہارے لیے پیغام ہے کہ تم اس روش سے باز آ جاؤ، یہ جو فتنہ، دجل، فریب، جھوٹ تم پھیلا رہے ہو، گمراہی پھیلا رہے ہو، کفر پھیلا رہے ہو، اس سے رک جاؤ، ورنہ تمہارا انجام جو ہے وہ خیر نہیں ہوگا، بھلائی پر نہیں ہوگا، انجام بد ہوگا۔ بہرحال سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچے تو مسیلمہ کذاب نے ان کو گرفتار کروا دیا اور پھر قید کیا۔ قید کے دوران ان پر ظلم و ستم کیے، بہت مارا پیٹا، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ میں ان پر اتنا ظلم کروں گا کہ یہ پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میری جھوٹی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیں گے، میں لوگوں کے سامنے انہیں لاؤں گا اور ان سے اقرار کرواؤں گا اپنی جھوٹی نبوت اور رسالت کا، تو پھر میں کہوں گا کہ دیکھو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابی ہیں انہوں نے وہ بھی میری نبوت اور رسالت جھوٹی جو ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو ان کو لایا گیا مسیلمہ کذاب کے سامنے، اور مسیلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی پرواہ بھی نہیں کی، سفارتی آداب کی پرواہ بھی نہیں کی، اور ان کو جب لایا گیا تو پھر ان کو اسی طرح جکڑا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے۔ اب مسیلمہ کذاب کا ان کے ساتھ مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی۔ اس نے ان سے کہا، پوچھا، اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں؟ تو سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا، نعم اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو مسیلمہ کذاب نے پھر دوسرا سوال پوچھا، کہا، کیا تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ الاعیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ سماعت کیجئے، ایمان کو تازہ کیجئے کہ کیسے صحابہ کرام علیہم الرضوان ختم نبوت، ختم رسالت کے عقیدے پر مضبوط تھے، قائم تھے۔ فرمایا، انا اصم لا اسمع، میں بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ مسیلمہ کذاب نے بار بار یہی سوال کیا تو سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ انا اصم لا اسمع، میں تو بہرا ہوں، مجھے تو سنائی نہیں دیتا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اب مسیلمہ کذاب جو ہے اس کو غصہ آ گیا، اور مورخین نے لکھا، فقطعہ مسیلمۃ عدوا عدوا ومات شہیدا رحمہ اللہ، کہ مسیلمہ کذاب جب اس کی پلاننگ، اس کے منصوبے کے برعکس
انہوں نے اس کی جھوٹی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، ختم رسالت، سچی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا، تو اس نے ان کے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹا، ایک ایک کر کے عضو کو کاٹتا رہا اور کہتا رہا، پوچھتا رہا کہ میری نبوت اور رسالت جو جھوٹی ہے اس کی گواہی آپ دیتے ہیں، تم دیتے ہو؟ انہوں نے انکار کرتے رہے، بالآخر شہادت کا جام انہوں نے نوش کر لیا، ان کی روح جو ہے قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ ہیں مجاہد ختم نبوت، پہلے مجاہد ختم نبوت، پہلے شہید تحفظ ختم نبوت، ختم نبوت پر جان قربان کرنے والے پہلے صحابی، اور ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے پہلے صحابی۔ اگرچہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے تحفظ کیا، اور پھر بعد میں 12 ہجری میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں، اب چونکہ اس کے لیے تمام حجت تمام ہو گئی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر کے ساتھ سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ تو اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ وصال مبارکہ کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسلمہ کذاب دجال، اس جھوٹے کا قلع کما کرنے کے لیے یمامہ کی طرف سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، سیدنا شرحبیل جنہیں شرجیل بھی کہا جاتا رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ان کے ساتھ صحابہ کرام، اور پھر تیسرا لشکر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجا۔ یہ تقریباً 12,000 صحابہ کرام علیہم رضوان یمامہ کی طرف بڑھے، اور ادھر مسلمہ کذاب نے 40,000 کا لشکر تیار کیا، اور یوں یمامہ کے مقام پر ربیع الاول 12 ہجری میں جنگ یمامہ لڑی گئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان منکرین ختم نبوت کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، اور آدھے سے زیادہ یعنی 21,000 ختم نبوت کے منکرین مسلمہ کذاب کے ساتھ ہی واصل جہنم ہوئے۔ مسلمہ کذاب جو ہے بھاگ کر ایک باغ میں داخل ہوا۔ اس وقت باغ ایسے ہوتے تھے کہ ان کی دیواریں اونچی ہوتی تھیں، ان کے دروازے ہوتے تھے، اس دروازے کو اندر سے بند کر دیا گیا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان، وحشی رضی اللہ عنہ، ایک اور انصاری صحابی رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام ایک ایک کر کے اس باغ میں داخل ہوئے، اور وحشی رضی اللہ عنہ نے نیزے سے اس مسلمہ کو گرایا، اور پھر ایک اور انصاری صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے تلوار چلائی۔ اسی موقع پر سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ آپ بھی اس کے سر پر پہنچیں۔ سیدنا عبداللہ بن زید یعنی حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے بھائی سیدہ ام عمارہ کے دوسرے صاحبزادے، یہ بھی وہاں پہ پہنچے، اور مسلمہ کذاب کو ان ہستیوں نے واصل جہنم کر دیا، وہ اپنے انجام بد کو پہنچا۔ یوں ختم نبوت کے منکرین میں سے سب سے بڑے اور پہلے منکرین میں سے پہلے منکر کا خاتمہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا، حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بدری صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اس جنگ میں بھیجا، حالانکہ بدری صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، فضیلت اور شرف کے باعث ان کے لیے یہ حکم تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ انہیں کسی بھی جنگ میں نہیں بھیجنا، لیکن یہ ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ اتنی اہم تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی، بدری صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اس جنگ میں بھیجا، حتیٰ خود بھی آپ تشریف لے جانا چاہتے تھے، لیکن سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور دیگر کبار صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہی عرض کیا کہ مدینہ طیبہ میں آپ کی ضرورت ہے، مرکز جو ہے اس میں آپ تشریف رکھیے، ہم سبھی حاضر ہیں اس کام کے لیے، اس منکر ختم نبوت کو واصل جہنم کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ تو یوں سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی شہادت ہوئی تھی تو سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا انہوں نے ان کے حوالے سے یہ نظر مانی تھی کہ انشاءاللہ ہم مسلمہ کذاب سے سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام علیہم رضوان مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا، اور منکرین ختم نبوت کا وہ بڑا گروہ جو عرب میں جنہوں نے فتنہ پھیلا رکھا تھا، جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، ان کا قلع کما ہو گیا، 21,000 واصل جہنم ہوئے، باقی جو تھے ان میں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور اکثر لوگوں نے دوبارہ توبہ کی، معافی مانگی اور اسلام کے دامن میں پناہ لی۔ یوں اس امت کا ایک بہت بڑا فتنہ
جو آغاز میں جس نے سر اٹھایا تھا منکرین ختم نبوت کا فتنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت مندانہ قیادت میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، سیف من سیوف اللہ، جن کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں یعنی کفار کے لیے بے نیام کیا ہے، اس تلوار کو سونتا ہے۔ تو یوں سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، ختم رسالت پر جان قربان کر دینے والے پہلے صحابی ہیں، پہلے شہید ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیام قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، ختم رسالت پر دل و جان سے کامل یقین اور ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کے حوالے سے ہمیں اپنی بساط سے بڑھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے اس کی پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارکہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص تائید اسے حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا، جسے آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا محمد صاحب ہیں ساہیوال سے، کہتے ہیں کہ گردے میں پتھری کے لیے آپ نے سورۃ البقرہ کی کوئی آیت بتائی تھی، دوبارہ بتا دیجئے۔ جی، گردے پتے یا مثانے کی پتھری کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ 74، اس کو 141 مرتبہ پڑھ کر آب زمزم پر دم کر کے پی لیں، یا پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ تنویر اختر صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ گھر میں چیزیں اور سائے وغیرہ نظر آتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ جی، آپ کے سوال کا جواب ہمارے ایک اور لسنر ہیں، ان کے سوال کے جواب کے ساتھ ہی میں دے دیتا ہوں۔ یاسمین صاحبہ نے بھی اسی حوالے سے پوچھا ہے آصیب اور جنات کا، کہتی ہیں کہ کالے جادو کے لیے آپ نے وظیفہ بتایا تھا، 4 قل، آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ، تو کہتی ہیں کہ یہ کتنی مرتبہ بتایا تھا، دوبارہ بتا دیں۔ جی، تنویر صاحب آپ کے لیے، تنویر اختر صاحب اور یاسمین صاحبہ اور باقی بھی تمام ہمارے ویورز اور لسنرز کے لیے، جادو ہو، آصیب ہو، جنات ہوں، سورہ بقرہ گھر میں پڑھی جائے اور خود بھی تلاوت کی جائے، اور تلاوت خاموشی کے ساتھ سنی بھی جائے، گھر میں موجود افراد سنتے رہیں اونچی آواز کے ساتھ، آپ تلاوت لگائیں اور کریں بھی، پڑھیں بھی قرآن سورہ بقرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ پڑھیں، گھر میں بھی دم کر دیں، اپنے اوپر بھی دم کر دیں، پانی پر دم کر کے پانی بھی پیتے رہیں، تو یہ جادو، آصیب، جنات کا سب سے بڑا علاج ہے، قرآنی علاج۔ اس کے علاوہ بھی جب آپ چاہیں آیت الکرسی پڑھتے رہیں، قل پڑھتے رہیں، بالخصوص رات کو سوتے وقت آخری دونوں قل معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر پھیل لیں، تو یوں یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ محمد شیر صاحب ہیں سرگودا سے، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو اور پوری ٹیم کو، سب سننے والوں کو سلام۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم انکل جی۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ سے یہ کویشچن ہے کہ چہرے کے جو غیر ضروری بال ہیں وہ ریزر وغیرہ سے اتار سکتی ہیں یا نہیں، خواتین اتار سکتی ہیں یا نہیں؟ جی، اس حوالے سے یہ ہے کہ جو چہرے پر غیر ضروری بال آ جائیں وہ ریزر یا اس کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جس سے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں، وہ اتارے جا سکتے ہیں، خواتین کے لیے اس کی اجازت ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا
ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں افتخار ڈوگر صاحب، غلام رسول صاحب، احمد صاحب، غلام حسین صاحب، محمد علی عباس صاحب 208 چک ڈوگرا والا سے کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں اور السلام علیکم کہا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عائشہ یاسمین صاحبہ ہیں چک نمبر 106 سے، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. کہتی ہیں کہ میرے ہاتھوں کی انگلیوں پر زخم ہے اور 1 سال ہو گیا، میں نے بہت میڈیسنز لی ہیں، انجیکشن بھی لگوائے ہیں، لیکن ہاتھ ٹھیک نہیں ہو رہا. کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور رحمتوں برکتوں والی زندگی دے، آمین. جی اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام امت مسلمہ کو، ہمارے تمام ویورز لسنرز کو دین و دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے. میں عرض کرتا ہوں، ہاتھوں پر زخم ہو یا جسم پر زخم ہو، دانے ہو، خارش ہو، الرجی ہو، سبھی کے لیے ایک تو سورۃ الطارق یہ 3 مرتبہ پڑھیں. میڈیسن پر بھی لگانے والی یا کھانے والی اس پر دم کر کے وہ بھی لگاتے رہیں، کھاتے رہیں، اور ویسے بھی پانی پر دم کر کے پیتے رہیں. ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ وہ زخم وغیرہ پر پھیل لیں. اسی طرح یا رقیبو یہ 300 مرتبہ روزانہ پڑھیں 7 دن تک، اور پانی پر دم کر کے پانی پیتے رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام ویورز لسنرز کے لیے یا سلاموں کی کثرت کیجیے. انشاءاللہ ہر قسم کی صحت، سلامتی، عافیت، تندرستی، ہر حوالے سے سلامتی ہی سلامتی حاصل ہوگی. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں، ان کو آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیں. اور طریقہ علاج بھی آپ بدل سکتی ہیں. اگر ایک طریقہ علاج سے فائدہ نہیں ہوا تو آپ طریقہ علاج بدل لیجئے. دیسی طریقہ جسے طب کہتے ہیں اس سے کر لیجئے علاج، ہومیوپیتھی سے کر لیجئے، یا ان سے علاج کروایا، ان طریقوں سے فرق نہیں پڑا تو ایلوپیتھک سے علاج کروا لیجئے. بہرحال ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، میرا نام نوید ہے اور میں چنیوٹ سے ہوں. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ 2-3 انہوں نے کویشچن کی ہیں. کہتے ہیں ایک تو یہ کہ مجھے تقریباً 3-4 سال سے نیند نہیں آ رہی. دوسرا کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بواسیر کی بھی علامات بن رہی ہیں. اور تیسرا 2 چیزیں انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی وظیفہ بتا دیں. جی میں عرض کرتا ہوں، نیند کے حوالے سے آپ کسی بھی نیورو سرجن یا کسی ماہر نفسیات، سائیکیٹرسٹ، اچھے سے اچھے جو اس اپنے شعبے کا ماہر ہو، اس سے چیک اپ لازمی کروائیے. اور روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے، یعنی جب سونے کا وقت ہو جاتا، آپ کہہ رہے ہیں کہ نیند نہیں آتی، قرآن پاک کی تلاوت دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں، درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ امید ہے آپ کو نیند لازمی آ جائے گی. دوسرا بواسیر کے حوالے سے یا سلامو اس کی کثرت کریں اور اس کا بھی آپ علاج کروائیے. علاج کروانا بھی سنت نبوی ہے، یعنی دوا اور دعا بھی سنت نبوی ہے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا. درود پاک کی کثرت، بالخصوص رات کے وقت تلاوت کلام پاک اور درود پاک. اس کے علاوہ دن میں بھی آپ پڑھیں درود پاک کثرت سے، اور یا سلامو کثرت سے پڑھیں اور اپنا علاج بھی کروائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم. کہتے ہیں میرا نام علی انصاری ہے، فیصل آباد سے ہوں. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ 3 ماہ سے مالی مشکلات میں ہوں، بہت پریشان ہوں، اب ہمت ہار گیا ہوں، کیا میں سوسائڈ کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں جب زندگی موت سے مشکل ہو گئی ہو تو. جی میں عرض کرتا ہوں، بندہ مومن جو ہے، ایمان والا، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے. اور آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے. اس حوالے سے میں یہ بھی عرض کر دوں، آج ہم نے اپنی خواہشات بھی بہت بڑھا لی ہیں. آج سے پہلے ہمارے والدین، ہمارے دادا اور پھر ان کے والدین، آپ اپنے والدین، اپنے بزرگوں سے ان کے حالات پوچھیں. ہمیں ہمارے والدین اور بزرگوں نے، دادا جان، انہوں نے بتایا کہ بعض اوقات ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوتے تھے، دیہات میں رہتے تھے، اور گرمیوں کے دنوں میں جانور چرا رہے ہیں، گائے بھینسیں چرا رہے ہیں تو جوتے نہیں ہوتے تھے، اور دوڑ کر گائے جہاں گوبر کرتی تھی اس گوبر میں جا کے پاؤں رکھ دیتے تھے
پاؤں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ پھر جوتے ملے بھی تو وہ پرانے جوتے ہوتے تھے، وہ ٹائروں کو کاٹ کر ان کے بنائے ہوئے، اور پھر ایک ایک سوٹ ہوتا تھا کپڑوں کا، ایک جوڑا یا زیادہ سے زیادہ 2 جوڑے، وہی دھو کر دوبارہ پہن لیا جانا۔ ایسا بھی معاملہ ہوتا تھا، خاندان میں کہیں شادی ہوتی تو ایک خاندان کے لوگوں میں تو وہ دوسرے کسی اپنے دوست، اپنے کسی دیہات کے پڑوسی محلے دار سے کپڑے لینے کے لیے آتے کہ بھائی میں نے فلاں جگہ شادی پہ جانا ہے تو اپنا جوڑا مجھے دے دو۔ تو یوں آج ہم نے اپنی آسائشوں کو، ضروریات کو پھیلا دیا، بڑھا دیا، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں، ورنہ حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، سانس اور زندگی ہی اتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور بعض اوقات معاملات ایسے پیش آتے ہیں بندہ مایوس ہو جاتا ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اور فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، فرمایا میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، تو اللہ کی رحمت پر بھروسہ کیجئے۔ اور فرمایا وتلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتا ہے یہ دن ہی ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی بعض لوگوں کے کاروباری روپیہ پیسہ کے ظاہری معاملات اچھے ہوتے ہیں، بعض کا ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اگر پہلے والے اچھے دن آپ کی سوچ کے مطابق نہیں رہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب برے دن آ گئے، تو انشاءاللہ یہ برے دن بھی نہیں رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری فرمائے گا، دن بدل جائیں گے، پلٹ جائیں گے۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی گناہ ہے، اور خودکشی یہ بھی گناہ ہے، بالکل ایسا سوچیں بھی نہیں۔ اللہ پر توکل کریں، بھروسہ کریں، تھوڑے سے لیول سے محنت مزدوری یا کام کرنا شروع کر دیجیے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کا پھل، اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا